بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی باطنی بیماری کی بات کریں گے، ایک ایسا زہر جو آہستہ آہستہ انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے۔ وہ بیماری ہے حسد۔ یہ بات بڑی افسوس سے کرنی پڑتی ہے۔ یہ بیماری اکثر ہمارے گھروں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، دوستوں میں ہے، مگر ہم سمجھ ہی نہیں پائیں۔ اصل میں حسد کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں، کیا یہ لوگ دوسروں پر حسد کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، سوچو، ہم دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن اگر دل میں حسد ہے تو سب نیکیاں جل کر راکھ ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے حسد کرنے والوں کو ناپسند فرمایا ہے۔ حسد کی تباہی کیا ہے؟ یاد کرو، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا اس نے نمازیں چھوٹی تھی؟ روزے کم رکھے تھے؟ عبادت کم کی تھی؟ ان کے پاس علم کی کمی تھی؟ نہیں، سب کچھ تھا، مگر دل میں حسد تھا۔ اسی حسد نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا۔ میرے بھائیوں، حسد کی آگ صرف دوسروں کو نہیں جلاتی، بلکہ سب سے پہلے حسد کرنے والے کے دل کو جلا دیتی ہے۔ وہ سوئے تو بے سکونی، جاگے تو پریشانی، نہ عبادت کا مزہ، نہ دعا کی قابلیت، بس دل جلتا رہتا ہے اسی چیز سے کہ اللہ پاک نے یہ دوسرے انسان کو، یا دوست کو، یا رشتہ دار کو، یا بھائی کو اتنے نعمتوں سے کیوں نوازا ہے۔ وہ اسی چیز سے جلتا رہتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا کیوں دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیا ہے۔ اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میرے میں کیا کمی ہے؟ مطلب کہ اللہ کی تقسیم پہ وہ شک کرتا ہے، وہ ناخوش ہے کہ اللہ نے اتنے نعمتوں سے دوسرے انسان کو نوازا ہے تو مجھے کیوں ان چیزوں سے نہیں نوازا ہے۔ یاد کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کس لیے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا؟ کس نے والد سے جدائی کرائی؟ سب کچھ صرف حسد کی آگ میں جل کر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا کیا؟ اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ عبادات کی وجہ سے نہیں، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے۔ میرے بھائیوں، حسد انسان کو بھائی کا قاتل بنا دیتا ہے، والد کی آنکھوں کا سکون چھین لیتا ہے، خاندان برباد کر دیتا ہے۔ آج کل بھی اگر آپ ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سے رشتے حسد کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہو چکے ہیں حسد کی وجہ سے، بہت سے گھر ویران ہو چکے ہیں حسد کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کہا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کہا جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کا علاج اور راستہ کیا ہے؟ اگر دل میں حسد ہے تو اس کا علاج ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، اس پہ راضی ہو جائیں، اس پہ صبر کریں۔ جب کسی کو خوشحال دیکھو تو دعا دو، اللہ تجھے اور زیادہ دے۔ مطلب اگر کسی کو خوش دیکھو، اگر کسی کے ساتھ کسی کے مالی حالات آپ سے اچھے ہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو اور دے، اور اللہ آپ کے مال اور دولت میں بھی برکت دے، اللہ آپ کو اپنے نعمتوں سے نوازے۔ اپنی نعمتوں پر شکر کرو،
اللہ نے جتنے نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے، آپ کو دولت دی ہے، کسی کو عزت دی ہے، کسی کو شہرت دی ہے، کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو آپ کو اللہ پاک نے اچھی نیک صالح اولاد، تو ان سب نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنے نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی دوسرے سے جلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا دل صاف رکھے دوسرے مسلمان کے لیے، اپنے دل میں اچھے خیالات رکھے دوسروں کے لیے، بار بار استغفار کرو۔ اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر و اذکار سے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ دعا پڑھو، اے اللہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور حسد نہ رکھ، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، سوچو اگر ہمارا دل حسد سے بھرا رہا اور ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوئیں تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے آپ کے نعمتوں کی ناشکری کی، ہم نے آپ کے تقسیم پہ جو آپ نے دوسروں کو نعمتوں سے نوازا تھا ہم اس پہ خوش نہیں تھے، حالانکہ یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو دینا، کسی سے لینا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلت دینا، یہ اللہ کا کام ہے۔ تم کون ہوتے ہو اس میں شک کرنے والے؟ اللہ کی رحمتیں جو تقسیم کرتے ہیں، وہ جو اپنے بندوں کو جس چیز سے نوازتا ہے، تو آپ کا یہ کوئی کام نہیں، حق نہیں بنتا کہ آپ اس پہ شک کریں یا آپ اس پہ دکھ کا اظہار کریں۔ کیا ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے تیرے دی ہوئی نعمتوں پر خوشی نہیں منائی؟ کیا ہم کہیں گے ہم نے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں کی؟ یاد رکھو، حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج ہم سب عہد کریں، کبھی کسی کے نعمت دے کر جلیں گے نہیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کبھی کسی کی کامیابی پر حسد نہیں کریں گے، بلکہ دعا دیں گے کہ اللہ اس پر اور فضل کرے۔ میرے بھائیوں، حسد کی آگ کو بجھا دو، ورنہ یہ آگ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں جلا دے گی۔ اللہ ہم سب کو حسد کی بیماری سے بچائیں اور ہمارے دلوں کو محبت، شکر اور سکون سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔